آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ آج الصبح ایک فضائی حملے میں ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی کو قتل کر دیا گیا۔ امریکہ کے انسداد دہشت گردی ادارے کے سربراہ نے ٹرمپ انتظامیہ کی جنگی حکمت عملی سے اختلاف کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جنگ کے بارے میں ہم مزید گفتگو بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے پاک افغان محاذ کا تذکرہ۔ گزشتہ شب سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ کابل میں عسکری ٹھکانوں پہ بمباری کے دوران ایک طبی مرکز بھی نشانہ بنا اور متعدد ہلاکتیں ہوئیں۔ اس بارے میں حکومت پاکستان نے اب تک کیا وضاحت کی ہے اور بیرونی میڈیا میں کیا اطلاعات ہیں، ان سب کا لیکھا جوکھا شاہزیب جیلانی نے اکٹھا کیا ہے۔ جی وسعت زرار، ہم یہ رپورٹس دیکھ رہے تھے، تقریباً 24 گھنٹے سے اب زیادہ ہو گیا ہے، اور یہ کابل سے آ رہی تھیں کہ وہاں پہ مقامی وقت کے مطابق کوئی 9 بجے کے آس پاس کابل کا مشرقی کابل کا ایک عمارت ہے، اس پر حملہ ہوا ہے، وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے، وہاں پہ بہت ساری کیجولٹیز ہیں اور اس میں بہت سارے لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ پاکستان کا جو موقف سامنے آیا ہے، پاکستان نے کہا ہے کہ بالکل ہم کارروائیاں کر رہے ہیں افغانستان میں، ہم نے ننگرہار صوبے میں، کابل میں حملے کیے ہیں، لیکن وہ حملے ہیں ملٹری انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا گیا ہے اور دہشت گردی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب یہ جو تنازع ہے یہ ایران کے تنازع سے زیادہ پرانا ہے، اس کو 3 ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن بدقسمتی ہماری کہ اس پر زیادہ بات نہیں ہو سکی یا نہیں کرنے دی گئی، کیونکہ ہمارا زیادہ فوکس جو ہے وہ ایران پہ رہا ہے۔ لیکن یہ جو حملہ ہوا ہے کابل میں، یہ انٹرنیشنل نیوز ہے، الجزیرہ ہو، گارڈین ہو، رائٹرز ہو، سب نے اس پہ رپورٹ کیا ہے، اور ہم یہاں پہ اپنے دیکھنے والوں کو صرف بتانا چاہ رہے ہیں کہ مختلف ذرائع سے کیا باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ آن دا گراؤنڈ ہم نہیں ہیں تو ہمیں حقائق کا پتہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ہمارے اپنے بارڈر کے ساتھ یہ تنازع چل رہا ہے تو اس کی سمجھ ہونا ہمارے لوگوں کو ضروری ہے۔ جو الزام سامنے آیا وہ یہ تھا کہ کہ پاکستان نے یہ حملے کیے اور بہت ساری سویلین کیجولٹیز وہاں پہ ہوئی ہیں۔ افغان طالبان کے جو نائب ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دراصل ایک مرکز تھا جہاں پہ ڈرگ ریہیبلیٹیشن کے لیے مریضوں کو لایا جاتا تھا۔ یہاں پہ 2000 مریض تھے، اور ان کے مطابق جو انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا کہ 400 جانیں اس میں گئی ہیں، 250 زخمی ہیں۔ BBC کی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے پھر اپنے مختلف ذرائع سے آن دا گراؤنڈ جو چیز انہوں نے تصدیق کی ہے اب تک وہ ہے کہ 100 لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی جو لاشیں ہیں وہ لائی گئی ہیں، کچھ بہت ہی خراب حالت میں ہے، کیونکہ اگر وہاں پہ واقعی کوئی سٹرائک ہوئی ہے، وہاں پہ دھماکے ہوئے ہیں، وہاں پہ گولہ بارود ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم امیجن کر سکتے ہیں اتنی جنگیں ہم کور کر رہے ہیں غزہ سے لے کے ایران سے لے کے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہوگا۔ انٹرنیشنل میڈیا نے اس طرح سے اس کو رپورٹ کیا ہے، آئینی جو شاہدین ہیں ان کو کوٹ کیا ہے، ڈاکٹرز کو کوٹ کیا ہے، سماجی کارکنوں کو کوٹ کر کے انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ قیامت کے مناظر تھے۔ اچھا، ہمارا جو جہاں تک ہم نے دیکھا ہے یہ جو جگہ تھی اس پہ چونکہ تنازع ہے، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ امریکی فوجی اڈا تھا، کسی زمانے میں تھا، ایک ٹریننگ سینٹر کا تھا، اس کا نام تھا کیمپ فینکس۔ اس کے بعد کوئی 9-10 سال پہلے فیصلہ ہوا کہ یہ اب ٹریننگ سینٹر نہیں ہوگا، ملٹری کا نہیں ہوگا، اور پھر اسے بدل دیا گیا ڈرگ ایڈکٹس کی ریکوری کے لیے، جہاں پہ منشیات کے عادی لوگوں کو لایا جاتا ہے۔ جب سے یہ طالبان آئے ہیں تو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ سڑک پہ دیکھتے ہیں نشے پتی لوگوں کو تو پکڑ کے وہاں پہ لے جاتے ہیں، ان کو قید کرتے ہیں، اور اب تک جو رپورٹس آئی ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، اور بہت ساری جو کیجولٹیز ہیں، جو لواحقین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ یہاں پہ زیر علاج تھے۔ پاکستان کا اب یہ موقف آیا جب جیسے یہ بات چلی کہ یہ تو ہسپتال تھا، تو پاکستان کے جو فوجی ذرائع ہیں، گورنمنٹ کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو اس کو بطور انسانی ڈھال یوز کر رہے تھے، اور دراصل یہاں پہ اور اس کے آس پاس جو ہے وہ ڈرون بنائے جا رہے تھے جو افغان طالبان یا TTP کے جو لوگ ہیں وہ سرحد پار کر کے ہمارے یہاں بھیجتے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کل پرسوں بھی اسلام آباد میں 2 یہ چھوٹے ڈرون گرائے گئے، آج بھی گرائے گئے۔ تو پاکستان کا یہ موقف ہے کہ وہاں پہ ہماری انٹیلیجنس یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ تو یہ ڈرون کا ایک کارخانہ تھا اور آپ اس کو ایز اے ہیومن شیلڈ استعمال کر رہے تھے۔ اب ہم غزہ سے، ایران سے ہم جو رپورٹنگ کرتے آئے ہیں پچھلے 2-2.5 سال میں، یہ ایک ایسا پوائنٹ آف ویو ہے جو ملٹریز استعمال کرتی آئی ہیں کہ ہسپتال نہیں تھا اور اس کے نیچے کچھ اور کام چل رہا تھا، لیکن فیکٹس ابھی تک نہیں ہیں۔ تو
وہاں پہ UN کی جو حکام ہیں انہوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں فیکٹس چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس میں واقعی وہاں پہ کیا ہو رہا تھا، سویلین ڈیتھس ہیں تو اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے۔ UN کی جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے انہوں نے کہا ہے کہ 3 ہفتے کے دوران جب سے یہ کانفلکٹ چل رہا ہے، افغانستان کی وہ بات کریں کم از کم 300 کے قریب 290 کے قریب وہاں پہ سویلین لوگ مارے گئے ہیں، 10,000 بے گھر بھی ہیں، اور مطالبہ بار بار یہ ہو رہا ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ وہاں پہ حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں اور سویلینز کو ہمیں ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، خاص کر کے جو لوگ بیمار ہیں، معذور ہیں، وہ کانفلکٹ کا حصہ نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس وقت اب تک کی رپورٹ جو ہے وہ یہ ہے، پاکستان کی طرف سے ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ ہمارا جو بھی ہم نے کارروائیاں کر رہے ہیں وہ بہت ہی پریسائز ہیں اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ سویلینز اس میں نہ مارے جائیں۔ TTP کا جو تھریٹ ہے ہمیں اس کو ایلیمنیٹ کرنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ TTP کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جب سے افغان طالبان وہاں آئے ہیں، انہوں نے خیبر پختونخوا میں، اس سے آگے بھی اسلام آباد تک بھی خودکش حملہ آور وہاں سے آئے ہیں۔ تو گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بہت کوششیں کر لیں، مذاکرات کی کوشش کر لی، ہم نے ترکی کو انوالو کیا، سعودی عرب کو انوالو کیا پچھلے اکتوبر میں، کچھ نہیں ہوا۔ اب کی بار تھوڑی سی یہ امید جاگی تھی کہ پچھلے ہفتے میں چین کے جو مندوب ہیں افغانستان کے لیے، جو ایلچی ہیں، وہ آئے تھے دورے پہ، افغانستان گئے تھے، ان کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کیں، پھر وہ پاکستان آئے۔ امید یہ تھی کہ شاید چین جتنا بڑا پلیئر ہے اگر وہ انٹروین کر رہا ہے تو شاید طالبان کو وہاں پہ کوئی بات سمجھ میں آئے، کیونکہ یہ لڑائی جھگڑا جو ہے یہ پڑوسیوں کے کسی کے بھی حق میں نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ چین کے جو ایلچی ہیں، سفیر ہیں، یہاں سے گئے ہیں، اس کے بعد یہ کارروائی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے غم و غصہ اس طرف بھی بڑھتا ہے اور حالات کو سنبھالنے میں اور دشواریاں ہوتی ہیں۔ جی اچھا، جی میرا خیال ہے کہ امید کو دوبارہ سو جانا چاہیے، کیونکہ ثالثی سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ آئی تھنک چین کو بھی یہ بات سمجھ آنی جانی چاہیے اب تک، کیونکہ وہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ TTP اور ایٹم ہماری طرف سے جو آیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ یار چین کو جو ہم رسپانس آیا ہماری طرف سے، پولائٹ نو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کوششیں جاری ہیں۔ اگین وی ڈونٹ نو دا فیکٹ۔ وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ جی جو پاکستان کا موقف رہا ہے کہ آپ TTP کو ابینڈن کریں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ کئی درجن یا کئی 100 بار یہ پیشکش کی گئی ہے افغان طالبان کو، وہ سن نہیں رہے۔ جہاں تک افغان طالبان کا دعویٰ ہے 400 کیجویلٹیز، اب 400 کیجویلٹیز ظاہر کا مطلب ہے 400 لاشیں، 400 جنازے، بلکہ کم و بیش 400 گھرانے جو اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا، ہم نے اس طرح کے میس کیجویلٹی ایونٹس روس، یوکرین، شام، لبنان، تہران، غزہ سب میں دیکھیں، اور سب میں پھر آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ جہاں تک اس حملے میں کیا ہوا ہے، دونوں موقف ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا فوٹیج کو ایگزامن کریں، یہ جو عمارت کی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر دوبارہ آپ عمارت کی ویڈیو پر جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نقصان یقیناً ہوا ہے، لیکن ایک سائڈ سے زیادہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم یہ دکھا سکیں، جیسے کہ امپیکٹ واز ان ون ڈائریکشن۔ جو چھت ہے اور ریہیب سینٹر کی، کم از کم وہ جو رات والی جو فوٹیج ہے، اس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو جھنڈا ہے چھت کے اوپر، اگر وہ جھنڈے والی فوٹیج ہم دکھا سکیں، اور جو بورڈ ہے وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے۔ اگر یہ ایک ڈائریکٹ ہٹ ہوتا، اور ہم نے اس طرح کے کئی 100 ایگزامپلز دیکھے ہیں، تو یہ شاید ایسا نہ ہوتا۔ ایک جو وہاں کے جو آئی وٹنس اکاؤنٹ ہی ہے، شاید وہ گارڈ تھے وہاں کے، ان کا کہنا ہے کہ جی 200 میٹر دور دھماکہ ہوا ہے، اینڈ دین دا بلاسٹ ویو ہٹ دس ڈرگ ریہیب سینٹر۔ یہ جو ڈرون فیکٹری کی بات ہو رہی ہے، یہ صرف ہماری حکومت نہیں کہہ رہی، افغانستان انٹرنیشنل UK بیسڈ کوئی چینل ہے، ان کا بھی کوئی کم و بیش یہ کہنا ہے، لیکن یہ کتنی انکریڈیبل ہے، نہیں کریڈیبل، ان کا ہمیں نہیں پتہ۔ فائنلی اگر آپ جو ایکسپلوژن ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو کافی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ اس میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چنگاریاں اٹھ رہی ہیں اور اٹھتی ہی جا رہی ہیں۔ اگین بیسڈ آن واٹ وی ہیو سین ان یوکرین، رشیا، جہاں پر بھی یہ ایک ٹپیکل سگنیچر ہوتا ہے جب یا تو کوئی بارودی مواد پر ہٹ ہو، یا تو پھر آئل ٹینکر، آئل ڈیپو پہ ہٹ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، وہ آگ مسلسل جلتی رہتی ہے اور پھر کالے دھوئیں آسمان میں جاتے ہیں۔ لکس لائک اگین، یہ صرف ہم فوٹیج، جیسے آپ نے کہا، ہم گراؤنڈ پر نہیں ہیں، لیکن فوٹیج اور ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ جہاں پر ہٹ ہوئی ہے وہاں پر یقیناً کوئی مواد تھا، کیونکہ ایک سیکنڈری ایکسپلوژن اور سیکنڈری فائر بھی ہوتی ہے یوزلی عمارتوں پر جب حملے ہوتے ہیں، ایسا نہیں دیکھا جاتا۔ اگین ایک آزادانہ تحقیقات کی یہاں پر ضرورت ہے، لیکن آپ اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایسا ہوگا نہیں۔
आई थिंक दैट इज़ अबाउट इट. तो यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं और फिर बहुत खबरें हैं ईरान से और अमेरिका से, इन पर थोड़ी नज़र डालते हैं.